تار اپنا جڑا روڑا پیا ہٹا دیں تار ادھر آئیں گے چوکی سے مارنی لے آؤ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ میں بیٹھے تمام ساتھی مل کے یہ نعرہ، یہ نغمہ، یہ اللہ کا ذکر پڑھے بلند آواز کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ تمام بھائی اس ورد کو بلند آواز کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صف درست فرمائیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد 7 زائد تکبیرات اور دوسری میں 5 مل جائیں۔ صف درست فرمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ جانتا ہے کہ میرے گھر کے اندر اس وقت طاقت اسی حالات ہے عیسیٰ دینا کہ میں بہت تکلیف سے میرا خیال کرنا والے زکات کو اللہ پاک خانوں سے محتاج نہ کرے ہماری ساتھی بہت مجبور ہے میں بہت تکلیف سے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ محترم سامعین و سامعات، مسلمانوں کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دن کو خوشی کا باعث بنایا ہے،
اور اس دن سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ ہے جب اللہ کے بندوں پہ ایک ایسی خوشی آئے گی جس کے بعد کبھی غم نہیں آئے گا، اور ایسی جوانی آئے گی جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ایسی صحت جس کے بعد کبھی کوئی تکلیف اور کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ذرا تصور کیجئے اگر یہ ایک دن کی خوشی آپ کی میری زندگی میں دوام پکڑ جائے، یعنی ایسی خوشی آئے کہ یہ خوشی کا دن کبھی ختم بھی نہ ہو، کیسا دن لگے گا؟ اور ایسا دن یقیناً ہر مسلمان کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کے بتائیے گا کہ جنت کی زمین انتہائی زرخیز ہے، اور تمہارے رب نے ہر بندے کے نام اس کی زمین الاٹ کر دی ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ اس زرخیز زمین میں چاہو تو باغات اور پودے اور طرح طرح کے اناج اور غلہ جات اور چھاؤں والے درخت لگاؤ۔ فرمایا جنت کا درخت ایسے لگتا ہے جب بندہ زمین پہ کہتا ہے سبحان اللہ، جنت میں درخت لگتا ہے۔ اور بھائی یہ کوئی درخت ختم ہونے والے نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درخت کی ایسی چھاؤں ہوگی اگر 100 سال گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو چھاؤں ختم۔ یہ خوشیوں کا دوام ہے جنت کا۔ او بھائی آپ کی میری خوشیوں کی کیا انتہا ہوگی جس جنت کے اندر لگے ہوئے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا، سوچئے وہاں انسان کی خوشیاں کیسے ہوں گی۔ بس ایک کام ہم سب کا، سورۃ البقرہ میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے لگے، یعنی آخری بات۔ اور کمال یہ ہے، آپ سوچئے اگر کوئی بات آپ کا باپ ساری زندگی بھی کہتا رہے، جب کبھی ملاقات ہو بیٹو یہ کام ضرور کرنا، یہ کام ضرور کرنا، یہ کرتے رہنا، اس سے پیچھے مت ہٹنا، حتیٰ کہ زندگی ساتھ نہ دے، ابا جان دنیا سے جا رہے ہوں اور پھر آخری کام بھی وہ کہہ جائے تو سوچئے کتنا اہمیت کا حامل ہوگا وہ کام۔ یہاں اس لیے قرآن نے کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ساری زندگی بھی ہمارا ابراہیم ایک ہی بات کہتا رہے، اور جب موت کا وقت آیا بچوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا میرے بیٹو آج آخری بات بھی سن لو اپنے ابا کی، آج تم سے وصیتوں والی بات کر رہا ہوں، وہ بات کہ جس کے بعد شاید زندگی میں کبھی ملاقات نہ ہو سکے۔ وہ وصیت یہ ہے اے میرے بیٹو، اور ہاں سنو یہ کوئی نئی وصیت نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جمع کر کے یہی کہا تھا، یعقوب بھی یہی کہہ گئے علیہ السلام، ابراہیم بھی یہی کہہ کے گئے علیہ السلام، جب تک زندہ رہے تب تک بھی یہی کہتے رہے، اور دنیا سے جانے لگے پھر بھی یہی کہہ رہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے ایک چیز چنی ہے، سلیکٹ کی ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے آپ کو، او بھائی دنیا میں سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں، چند چنے ہوئے لوگ مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں سے راہ ہدایت پہ جو لوگوں کی ریشو اور پرسنٹیج ہے آپ مجھ سے زیادہ اچھے جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہدایت پہ قائم ہیں، اللہ ما رحم ربی۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے یہ ہدایت کا راستہ چنا ہے، یہ ہدایت کا راستہ آسان کیا ہے، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی کو موت نہ آئے؟ وہ تو سب کو آنی، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے،
حالانکہ موت تو ہر شخص کو، ہر جاندار کو آنی ہے، الا وانتم مسلمون۔ ہاں اگر موت آ جائے تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے کہ تم فرما بردار ہو۔ ایک لمحے کے لیے گنجائش نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کی، ایک لحظہ کے لیے گنجائش نہیں ہے اس کی معصیت کی۔ ہر لمحہ اس کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے، اس کو خوش کرنے کے لیے گزرنا چاہیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزرنا چاہیے، اس کی جنت کے قریب لے جائے، اس کے غضب سے دور کرے۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی۔ اچھا، آپ کو ایک فائدہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کیا آپ میں سے، ہم سب میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دنیا میں بھی 4 چاند لگا دے اور آخرت بھی اچھی کر دے؟ ہر شخص چاہتا ہے۔ یعنی اور کیا چاہیے؟ ہم تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زندگی فرما برداری کی ہو تو صرف جنت ملے گی۔ نہیں، جنت جس رب کی ہے دنیا بھی اسی رب کی ہے۔ بھائی، جس رب نے اپنے بندوں کے لیے جنت کا انعام تیار کیا ہے، اس نے دنیا میں بھی اپنے مسلمانوں کے لیے انعامات تیار کیے۔ پھر میرے رب نے بھلا کیا کہا؟ وَاسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ لوگوں، ہم نے ابراہیم کو علیہ السلام، ہم نے دنیا میں ان کو اپنا بنا لیا۔ دنیا میں پہلے دنیا، بعد میں آخرت آئے گی نا۔ ہم نے اس دنیا میں ابراہیم کو چن لیا تھا، ہم نے اس کی سلیکشن کی تھی۔ آپ جائیے جا کے ذرا تورات انجیل کو ان کے حاملین کے بارے میں پڑھیے۔ دنیا میں اس وقت لڑائی یہ ہے، بلکہ آج لڑائی نہیں، مشرکین مکہ کی بھی لڑائی یہ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے ابراہیم کو ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی دنیا میں۔ انہوں نے دعا بھی کی تھی، وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اے مالک الملک، جب میں دنیا سے چلا جاؤں لوگ میرے گن گائیں میرے پیٹھ پیچھے۔ اب دنیا میں جانے کے بعد تو انسان کے مفادات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے فرما برداری کی زندگی کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، دنیا والے آپ کے گن گائیں، آپ کی تعریف کریں، آپ کا ذکر کر کے خوشی محسوس کریں۔ وَاسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ تو دنیا میں ہم نے عزت دی تھی، یاد رکھیے گا آخرت میں ہم نے ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ اور آخرت میں صالحین میں سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں صرف نیک نہیں ہے، صرف نمازی نہیں ہے، بلکہ نمازیوں میں سے ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ پکا نمازی ہے، اس کا تعارف یہ نہیں کہ وہ صرف صالح ہے، بلکہ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ صالحین میں سے ہے، نیکوکاروں میں سے ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آئے، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا کام بتائیے جس سے ساری دنیا مجھ سے محبت کرے اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے کیا عزت ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا بھی محبت کرے اور رب بھی اس سے محبت کرے۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی عند الناس۔ اے بندے، اس دنیا کی زندگی کی فکر تھوڑی اور آخرت کی زیادہ شروع کر دے، دنیا ساری محبت کرے۔ اور یاد رکھو، یہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا دنیا کے مال اسباب، ان چیزوں سے بے پرواہ ہو جا، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا، دنیا بھی تجھ سے محبت کرے گی۔ تیری نظر جب آخرت بنے گی پھر اعمال میں دوام ملے گا، پھر مسلمان موسمی مسلمان نہیں ہوں گے، ان کا مقصد حیات بن جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہیں موت آ جائے، موت تو آ ہی جانی ہے، مگر آئے تو فرما برداری کی حالت میں ہو، وہ اللہ کا مطیع ہو۔ ایسے بندے کی اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت تو اس کی اچھی ہونی ہی ہونی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے جن کی دنیا بھی کامیاب ہے، جن کی آخرت بھی کامیاب ہے، اور اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ دعا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بڑے اہتمام سے دعا فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی
ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ مسجد جاؤ اور مسلمانوں کی عیدگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين كالمذنب الضرير. یا اللہ ہم آپ سے اس لیے سوال کرتے ہیں، اللہ جی ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، آپ وحدہ لا شریک ہے. یا اللہ ہم آپ سے اس لیے سوال کرتے ہیں انت القوی ونحن الضعفاء، آپ طاقتور ذات ہیں ہم سب کمزور لوگ ہیں. انت الغنی ونحن الفقراء، آپ غنی ذات اور خزانوں کے مالک ہیں ہم سب فقیر لوگ ہیں. اللہم انا نسألک مسألة المسکین. اللہ جی آپ کے حضور اس طرح سوال کرتے ہیں جس طرح کوئی ماڑا مسکین کمزور بندہ سوال کرتا ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یا اللہ اپنی خشیت اور تقوی میں سے ایسا حصہ نصیب فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اللہ اپنی ایسی اطاعت اور فرما برداری عطا فرما جو ہمیں آپ کی جنت تک لے جائے. ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا. یا اللہ ایسا یقین ایسا ایمان عطا فرما اللہ جس ایمان کے ذریعے سے دنیا کے مسئلے ہی نہ رہے، اللہ سارے ہم اور غم آسانیاں بن جائے. اللہم آت نفسی تقواہا. یا اللہ رمضان المبارک جیسا تیرا انعام ہم سب نے گزارا ہے. اللہ آج عید کا دن تیرا خوشی کا دن ہے. یا اللہ تو نے خود اپنے بندوں کے لیے یہ خوشی چنی ہے. اللہ ہم سب کو یہ خوشی بھی عطا فرما کہ ہم سب کے دلوں کو تقوی سے بھر دے. اللہم آت نفس تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اللہ ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے. اللہ ہمارے نفسوں کی اصلاح فرما. اللہ اس کو پاک اور صاف فرما. اللہ جی آپ کے علاوہ کوئی پاک اور صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا وتلاوت قرآننا. اللہ ہمارے روزے نمازیں اور قرآن کی تلاوت قبول فرما. اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما. اللہ کفار کو ذلیل و خوار فرما. اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہم یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، اے سب سے زیادہ عزت عطا کرنے والی ذات، ارحم علی حالنا. یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اللہم انصر عبادک المظلومین فی کل مکان. اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا قریب. اللہم انا نسألک حیاة السعداء وموت الشہداء. اللہ سعادت مندوں والی زندگی عطا فرما. اللہ شہادت کی موت عطا فرما. اللہ ایسا علم عطا فرما جو نفع دے. اللہ ایسی دعائیں عطا فرما جو قبول ہو. اللہ ایسا نفس عطا فرما جو تجھ سے ڈرنے والا ہو. اللہم اشفی مرضنا ومرض المسلمین. اللہ ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما. اللہم اشفیہم شفاء کاملا عاجلا نافعا. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کی وجہ سے
اللہ ہمارے والدین، ہمارے بھائی، دوست، احباب، عزیز رشتہ دار اللہ جو تیرے حضور پہنچ گئے، یا اللہ ان کی بھی عید فرما، اللہ ان کی عید درجات کی بلندی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمیں ہمارے والدین کو اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اللہم انا نسألک جنت الفردوس واجرنا من النار، اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهک الکریم، اللہ اپنے عزت والے چہرے کے دیدار کا شوق نصیب فرما، اللہ اپنے عزت والے چہرے کا دیدار نصیب فرما، اللہ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم تیری رضا کی خاطر تجھ سے اس خوشی کے دن اللہ طویل دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرما، اللہ ہر ہم اور غم کو آسانی میں بدل دے، اللہ ہر مشکل اور بیماری کو شفا میں بدل دے، اللہ ہر قسم کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، یا اللہ جب موت نصیب فرمانا اللہ فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرما، اللہ مرنے کے بعد صالحین کا ساتھ نصیب فرما، ربنا مالکنا خالقنا یا ذو الجلال والاکرام تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ ہماری طرف سے تمام احباب کو عید سعید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم۔
کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا بالکل آج جو ہے نواں رمضان قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں ہوتا ایسی کاش